بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے ایک انتہائی مفید ویڈیو لے کر آیا ہوں، اور وہ ہے معجون سپرم ریس، یعنی سپرم بڑھانے والی، بچے پیدا کرنے والے کرم جو ہوتے ہیں، جو سپرم ہوتے ہیں، ان کو بڑھانے والی، ان کو پیدا کرنے والی، ان کو زیادہ کرنے والی، ان کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کمی ہے، جو کمزوریاں ہیں، ان کو دور کرنے والی معلوم ہے۔ یاد رکھیے، اگر ان میں منی کمزور ہو، سلگش ہو، ان کی تعداد پوری نہ ہو، تو پھر اولاد جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آج کل تو ویسے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے سائنس نے کہ اگر ایزوسپرمیا بھی ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی علاج جو ہے وہ نکل آیا ہے۔ تاہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خوراک میں اگر آپ زیادہ کر لیں تو یہ کرم جو ہیں یہ زیادہ طاقتور ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے کھجور، مچھلی، گوشت، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں، خاص طور پہ کپورے۔ خاص طور پہ کپورے جو ہیں وہ اس مرض کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوتے ہیں، اور بندے کے اندر طاقت بھی آتی ہے، اور وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ ایزوسپرمیا میں جو ہے وہ جنسنگ جو ہے کورین، وہ بہت کام کر رہی ہے۔ اس کا نسخہ ایک علیحدہ ہے اور بنانا بڑا مشکل ہے، لیکن میں آپ کو یہاں پر اس معجون کا نسخہ بتاؤں گا جس کی وجہ سے کرم پیدا بھی ہوتے ہیں اور ان میں طاقت بھی آتی ہے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاؤں، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آنے والی جو ہیں اور پہلی بھی جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ تو میں آپ کو ایک ایسی معجون بتا رہا ہوں ابھی، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کم از کم جو ہے وہ 3 مہینے کھانی ہوگی، اور پھر بندے کو طاقت بھی آئے گی جسم میں، اور اس کے سپرم بھی پھٹ جائیں گے، اس کے سپرم جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے۔ تو لکھیے، آپ نسخہ نوٹ کیجیے گا۔ یہ سالم مصری ہے، یہ آپ نے لینی ہے 30 گرام۔ اکر کرہا، یہ خالص ہونا چاہیے، یہ آپ نے لینا ہے 40 گرام۔ مغز جائفل، جائفل جو ہوتا ہے اس کا اندر سے مغز نکالنا ہے، اور چلبتری بھی لینی ہے آپ نے، یہ دونوں آپ نے 15-15 گرام لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کشتے بھی مل جاتے ہیں بازار سے، کشتہ چاندی افسیری، یہ کسی اچھی کمپنی کا آپ لے لیں، اور یہ آپ نے 5 گرام لینا ہے۔ زعفران اصلی، زعفران اصلی جو ہے وہ آپ نے 1.5 گرام لینا ہے جی۔ زعفران اصلی آپ نے 2.5 گرام لینا ہے۔ خراطین مصفہ، خراطین مصفہ جو ہیں یہ آپ نے 50 گرام لینے ہیں۔ یہ انصار کی دکانوں سے اگر آپ چائنا کے کہہ کریں گے تو وہ صاف ستھرے آپ کو مل جائیں گے۔ یہ آپ نے 50 گرام لینے ہیں۔ ریگ ماہی لینے، ریگ ماہی اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ سمندر کی کے کنارے پہ جو ریت ہوتی ہے، عموماً یہ سعودیہ یا اس طرف کے علاقوں میں ان میں یہ ہوتی ہے، اور وہ اس ریت میں نمک بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلے یہ تسلی کر لی ہے کہ اس کے اندر نمک تو نہیں لگا، یعنی ریت تو نہیں لگی ہوئی، تو اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ وہ آپ نے 7.5 گرام لینی ہے۔ اب آپ نے شہد خالص لینا ہے 400 گرام، ٹھیک ہے۔ زعفران جو ہے اس کو آپ نے عرقے گلاب میں باریک پیس لینا ہے، یعنی آپ نے گھر میں باریک کر لینا ہے اس کو۔ باقی اجزاء، باقی جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے ہاون دستے میں کوٹ لینا ہے، یعنی چٹو بٹے میں کوٹ لینا ہے، اس کو گرائنڈ نہیں کرنا۔ گرائنڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ گرم ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے جو انگریڈینٹ ہے نا، اس کی جو ایفیکیسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب ان کو آپ نے کپڑ چھان کر لینا ہے، یعنی ایک
باریک کپڑے میں اس کو چھان لینا ہے تاکہ وہ باریک ہو جائے، اور بعد میں اس کو اشتہ چاندی جو ہے نا وہ ملا لیں گے۔ اب یہ دیکھیں شہد کو آپ نے بالکل ہلکی آنچ پہ رکھنا، ٹھیک ہے، ہلکی آنچ پہ رکھیں اور وہ ایسا ایسا گرم ہو تو پھر یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ڈال کے اس کو ملاتے جائیں۔ اگر آپ نے ایک دم ڈال دی تو وہ کپا سا بن جائے گا اور وہ حل نہیں ہوگا، اور اس طرح جو ہے وہ خراب ہو جائے گی آپ کا۔ تو تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو، اور آخر میں پھر آپ نے اس میں پوچھتا چاندی جو ہے ملا کے کر دیں۔ ایک چھوٹی چمچی معجون کی یہ جو ہے نا صبح نہار منہ آپ نے جو ہے استعمال کرنی ہے، اور شام کو 5 بجے نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ کو میں نے جو پہلے بتایا ہے ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ آپ نے پورے کھانے ہیں، یہ ٹکا ٹک بازار سے بھی مل جاتے ہیں، آپ گھر میں بنائیں، اور اس میں ہلکا سا مسالہ آپ نے ڈالنا ہے، ہلکا جو مرچ ہے، ہلکی کالی مرچ ڈالنا تو بہت زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ گرم بھی چیزوں کو نہیں آپ نے کھانا، اور بادی اشیاء سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اس میں مچھلی کھا سکتے ہیں آپ، لیکن اتنی گرم، انڈا بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایک آدھ سے ناشتے، اور اس طرح آپ اپنی خوراک کو بہت بہتر کر لیں۔ آلو، گوبھی، چاول، چنے کی دال، ماش کی دال، ان سے ذرا پرہیز کر لیں۔ 1 ماہ کھانے سے، میں کہتا ہوں کہ 3 ماہ کھائیں، لیکن 1 ماہ کھانے سے بھی اگر آپ بعد میں اپنے سپرم کو ٹیسٹ کروا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ پیدا ہو جائیں گے، اور ان میں طاقت ہونی چاہیے، یہ سلگش نہیں ہونے چاہیے، یہ اب نارمل نہیں ہونے چاہیے، ان کے سر، ان کے پاؤں، ان کی دم جو ہے نا وہ پوری ہونی چاہیے، پاؤں سے مراد دم، ان کی دم پوری ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جب آپ یہ بنائیں تو پھر اس کا رزلٹ ضرور مجھے کمنٹ کریں، اور آپ نا واٹس ایپ پہ میرا نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ، آپ صرف وائس میسج کیا